تو ہم ہیں اقبال کی بیڑیاں. یہاں پر مجھے یہ کہنے دیں کہ اقبال پر جتنے الزامات لگتے ہیں وہ ہماری وجہ سے درست ہیں، کیونکہ ہم نے اتنا اقبال پڑھ کے مغرب کے اور لوگوں کے آگے رکھا ہے. ہم نے اقبال کو قید کر دیے 10-12 اشعار میں. 10 بہت زیادہ میں نے کہہ دیے. 3-4 سے زیادہ کا حافظہ کسی کے پاس نہیں ہے کہ وہ اقبال کے اوپر تواتر سے مجھے وہ اشعار سنا سکے. تو جتنا جب میں کہوں گا کہ خودی کو کر والا شعر ہی سب سے بڑا شعر ہے، جب میں بضد ہو جاؤں گا کہ شکوہ جواب شکوہ اس کی سب سے بڑی نظم ہے، تو میں مسجد قرطبہ اور بال جبریل میں چھپی ہوئی ساقی نامہ اور جبریل و ابلیس متعارف نہیں کرا پاؤں گا. تو سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ میں نے اقبال کو بونا کر کے مغرب کے سامنے اور اس ملک کے ان لوگوں کے سامنے پیش کر رکھا ہے جو اس کے اوپر تیر اندازی اس وقت کر رہے ہیں. تو ہم تھوڑی سی گفتگو میں ذرا، کیونکہ میں اس طرح پریپیئرڈ نہیں ہوں، تو میں ذرا موضوع پہ بھی کر لوں کہ اقبال کے ہاں ایکشن کیا ہے. تو علامہ ساقی نامہ میں کہتے ہیں مطلب مادے کے اوپر کہ فریب نظر ہے سکون و ثبات، تڑپتا ہے ہر ذرہ کائنات، کہ یہ کائنات مکمل طور پہ اسٹیشنری ہو ہی نہیں سکتی. سو بس ایسی تکے بازی میں ہم نے بھی تھوڑا بہت لوگوں کو تدریس کے لیے یوٹیوب شروع کیا ہوا ہے. وہاں پہ کیسر بھائی دیر از اے رائٹر آفٹر ہاکنگ، اس کا نام ہے کارلو روویلی. سو ہی از آلسو میکنگ سائنس ویری پاپولر. تو اس نے کہا دیر آر نو تھنگز ان دس یونیورس بٹ ایونٹس. خوبصورت بات کہ اس کائنات میں کوئی شے نہیں ہے، تمام چیزیں فلسفے میں ایونٹ حادثے کو ہم کہتے ہیں، تو تمام چیزیں ایونٹس ہیں. اب دیکھیں اقبال ساقی نامہ میں 1900 مطلب کہ ظاہری بات ہے 10-12 میں فار ایگزامپل ہم کہہ لیتے ہیں لکھ رہے ہیں کہ فریب نظر ہے سکون و ثبات، تڑپتا ہے ہر ذرہ کائنات. جو تمہیں جو بھی چیز اسٹیشنری رکی ہوئی نظر آتی ہے یہ اس کائنات میں ہل رہی ہوتی ہے. یہاں پر ہوگی پہلی بات مکمل کہ اقبال کون ہے. تو اقبال وہ ہیں جو کہ کھڑکی تھے، ہم نے دیوار بنا رکھا ہے اور ہم نے اقبال کو قید کر دیا. میں وہ جیلر ہوں جس کی قید میں اقبال قید ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اقبال اپنے پر کاٹ کے میری عقل کی حدود میں آسان ہو کر سمجھ آ جائے. اور ابھی ہم نے یہ دوسرا جرم غالب کے ساتھ کرنا، اس کی بھی تیاری پکڑ لیں کہ بھائی غالب سمجھ نہیں آ رہی. کیونکہ غالب کے اوپر بڑا فخر ہے کچھ لوگوں کے کہ وہ بڑے غیر مذہبی آدمی ہیں، تو آپ ان کی گن نہیں پائیں گے کہ پنجتن پاک کے لیے کتنا لکھا اور نعت انہوں نے کتنی لکھی. تو الحمدللہ ہم نے پڑھا نہیں تو ہمارے پر بوجھ بھی نہیں، تو اللہ خیر صلی اللہ کائنات چل رہی ہے. تو علامہ محمد اقبال نے ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹس ان اسلام میں کہا کہ قرآن از دا بک آف ڈیڈس، اٹس ناٹ اے بک آف آئیڈیاز. مطلب کہ یہ خیالات کی کتاب نہیں ہے، یہ حال کی کتاب ہے. اور یہی ڈیبیٹ آج میں آپ کے حوالے کچھ اشعار سے کرنے آیا ہوں جو احمد جاوید صاحب فرماتے ہیں کہ کائنات 2 حصوں میں بٹی ہوئی ہے، ایک ہے حال اور ایک ہے خیال. سب سے نامکمل کائنات خیال کی صورت میں ہوتی ہے. اور یہ میں کم از کم مجھے یاد پڑتا ہے، میں 2013-14 میں بالکل جب بڈنگ ایسے پبلک سپیکنگ شروع کی تو ہم کہتے تھے کہ یار عقل پہ اتنی قناعت مت کرو عقل پہ، کیونکہ عقل کی سب سے بڑی خوبصورتی وہ پیدا کر دے گی، خیال دے دے گی. کائنات ایکسپریشن ہے، حال ہے. اب آپ دیکھیے کہ جب تک چیٹ جی پی ٹی نہ آتا تو یہ بحث ہم کر ہی نہ پا رہے تھے کہ چیٹ جی پی ٹی کے پاس مجھ سے زیادہ بڑے منظم خیالات ہیں، لیکن حال نہیں ہے. جو بائسنٹینیل مین میں اس نے کہا تھا کہ can I know how to cry because I know what is cry as per the definition in the Webster dictionary. Cry is when a tears come down and you're in the feeling of sorrow and somberness. مگر جب تم اس رونے سے گزرتے ہو تو کیا ہوتا ہے؟ وہ ہے اقبال کا سوال، جہاں اقبال کہتے ہیں قصوروار غریب الدیار ہوں لیکن تیرا خرابہ فرشتے نہ کر سکے آباد. مقام شوق تیرے قدسیوں کے بس کا نہیں، انہی کا کام ہے جن کے حوصلے ہیں زیاد. یہ کائنات بھائی جی جاتی ہے، سمجھی نہیں جاتی. نوئنگ از پارشل، لیونگ از کمپلیٹ. یہ مغرب کا پھر مونٹسری کا بدترین فریب. اور اس میں کوئی اس میں تو میں کہتا ہوں ہندو بھی ہو میرے ساتھ آ کے کھڑا ہو جائے گا کہ بھائی علم کو حافظے میں محفوظ کر دیا. نعوذ باللہ من ذالک. میری تنہائی کیسی ہونی چاہیے میں جانتا ہوں، آئیں ادھر گواہی دے کس کی تنہائی پاک ہے. اور ابھی میں مائک آپ کو دے دیتا ہوں، آپ بتائیں تنہائی کیسی ہونی چاہیے. آپ کہیں گے اس میں اللہ کا ذکر ہو، عبادات کریں، اچھی کتاب پڑھیں. کرتے ہو؟ یہ ہے ماڈرن ڈائیکاٹمی حال اور خیال کی، جو ہمارا آج ہم نے تھوڑی اس پہ بات بھی کرنے کی کوشش کی. اقبال کی پوری شاعری ایکشن ہے، یعنی کہ اور وہ بیکڈ بائی آئیڈیاز ہے. یعنی اقبال بڑے بڑے خیالات پر کھڑے ہو کے بڑے بڑے حال پیدا کرتے ہیں اور خیال کو خیال میں ضم نہیں ہونے دیتے. اقبال خیال کو حال کے اندر لانے کی مکمل کوشش کرتے ہیں، جس کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ جب اقبال کہتے ہیں قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، جب تک تیرے ضمیر پہ نہ ہو نزول کتاب. او بھائی قرت کیا کرتے ہو اس کی؟
وہ کس سے بہتر کر لو گے؟ تو وہاں اقبال نے جو ریکنسٹرکشن میں بات متعارف کرانے کی کوشش کی تھی وہ یہی تھی کہ قرآن کا خیال نہ رکھیں، قرآن کو حال مینیفیسٹ کر دیں. کہ حضرت عائشہ رضی تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ بالکل میں نے دیکھا ہے قرآن، میں نے محمد مصطفیٰ کو دیکھا ہوا ہے. سو تھورو اینڈ تھورو ایکسپریشن آف یور ریلیجن بن جائیں. وہاں پر احمد جاوید صاحب کی مجھے ایک بات کیسر صاحب کی موجودگی میں آج کر لوں. انہوں نے کہا مذہب پر اتنا برا وقت آیا نہیں ہے، وہ انسان گم گیا ہے جو مذہب کو قابل اعتبار بناتا ہے. ستگرو نے ریلیونٹ کر دیا نا ہندوازم پوری دنیا میں. کوئی ہے جو اس کو چیلنج کر سکے؟ ول سمتھ کے گھر ورلڈ اکنامک فورم پہ ریشنل آکسفورڈ میں ایمرائٹس پروفیسر کے ساتھ بیٹھ کے وہ کہہ رہے کہ بھائی عقل کی اوقات نہیں ہے. یہ بات اگر میں ادھر بلیک ہول میں کر دوں یہ مجھے گریبان سے پکڑ لوں، بھائی تمہیں کیا پتہ علم کا. اور وہ اور ستگرو ان اپولوجیٹک ہو کے ایک قابل اعتبار شخصیت جب آتی ہے، جب آپ قابل اعتبار شخصیت کو دیکھتے ہیں تو اس کے تمام عقائد ساتھ میں قبول کرتے ہیں، وہ کرنے پڑتے ہیں کیونکہ حال خیال پر بھاری ہوتا ہے. ساری عمر بہادری کے لیکچر دینے سے آپ میں بہادری پیدا نہیں ہوتی. یہی اقبال کا اہم موضوع. اب وہ میں آہستہ آہستہ آپ کے آگے رکھتا ہوں. اس میں سب سے بڑا جو موضوع اقبال کے ہاں ہے وہ بہت ہی مطلب کہ پبلک ڈیبیٹ کا نہیں، وہ ہے مین ایز دا کو کریٹر آف دا یونیورس، جس میں اقبال کہتے ہیں یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون، کیونکہ یہ کائنات نامکمل ہے اور کن کی آواز غیب میں اور باہر نہیں ہے، مجھ میں اور تم میں ہے. میں ہوں وہ کن، میں ہوں وہ چیز. کسی نے مجھے پچھلے دنوں آئی میٹ گرل، اس نے کہا خرم بھائی یہ تعویذ کہیں سے اچھے ملتے ہیں. میں نے کہا ٹرین سامنے سے آ رہی ہو تو اس وقت ٹانگیں تعویذ ہوتی ہیں، نوکری نہ مل رہی تو عقل تعویذ ہوتی ہے نا. تو وہ اقبال ہمیں متعارف کرانا چاہتے کہ یہ نامکمل کائنات، جسے اقبال ٹیڑھی چال والی کائنات کہتے ہیں، اس میں تمہیں بنا کے بھیجے کیونکہ تمہارا نامکمل پن فرشتوں کے مکمل پن پہ بھاری رکھتا ہے. یہ اقبال کا سب سے بڑا موضوع ہے کہ اقبال چاہتے ہیں کہ آپ اس نامکمل کائنات کو حال سے مکمل کریں، فقط خیال سے مکمل نہ کریں. اور اس کے اوپر ہم اور بات کر سکتے ہیں. پھر اقبال جب وہاں مسجد قرطبہ میں جا کے ہمیں اوصاف گنواتے ہیں مرد مومن کے، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ نرم دمے گفتگو، گرم دمے جستجو، رزم ہو یا بزم ہو، پاک دل و پاک باز اور نقطۂ پرکار حق، مرد خدا کا یقین اور یہ عالم تمام. وہم و طلسم و حجاز عقل کی منزل ہے وہ، عشق کا حاصل ہے وہ، حلقہ احباب میں گرمی محفل ہے وہ. یعنی کہ وہ گفتگو نرم کرتا ہے، لیکن جب وہ اترتا ہے تو اس زمانے میں کہتے تھے کہ بھائی مسلمانوں سے نہ لڑنا، یہ رات کو کسی نہ نظر آنے والے کے سامنے کھڑے ہو کے روتے ہیں اور صبح گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کے تلوار گھما رہے ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہاں ایک طرف پلیٹونزم کہ آپ خیالات کی دنیا میں، اور ایک طرف آپ ہرکلیز ہیں. اب آپ دیکھیں اس کی یکتائی ایک جگہ پہ، یعنی افلاطون اور ہرکلیز کو ایک جگہ اکٹھا کرنے کی قوت جو ہے وہ کتنی بڑی ہو سکتی تھی. تو وہاں اقبال نے بتایا کہ ہمیں بڑے بڑے خیالات قرآن متعارف کراتا ہے، لیکن ان کو خیالات میں نہ رہنے دینا، ان کو حال میں، ان کو ریالٹی میں، ایکشنز میں مینیفیسٹ کرنا ہماری سب سے بڑی چیز ہے. باقی اقبال والے بچے یہاں پہ جانتے ہوں گے ڈاکٹر ادریس آزاد کی آج تھیوری کا ذکر نہ کرنا بہت ہی ظلم ہوگا، جہاں ڈاکٹر ادریس آزاد فرماتے ہیں کہ اقبال کی اینڈ دیٹ از دا ٹائٹل آف مائی تھرڈ بک وچ ول بی لانچنگ نیکسٹ منتھ ان نیشنل انکوبیشن سینٹر فار ایرو اسپیس ٹیکنالوجی، اسپیس ٹریول اینڈ دا پوئٹری آف اقبال. اقبال کی پوری شاعری اینٹی گریویٹیشنل ہے. اٹ از سچ اے بیوٹیفل لائن. اینٹی گریویٹیشنل، زمین کو چھوڑنا ہے، کنات نہ کرے سال میں رنگ و بو پہ چمن اور بیاں آشیاں بیاں، کھو گیا ایک نشے من تو کیا غم، مقامات یاہو فغاں اور بیاں، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا. سو اقبال از ارجنگ یو ٹو لیو پلانٹ ارتھ. زمین اگر تنگ ہے تو کیا ہے، فضائے گردوں ہے بے کرانہ. اور یار اگر یہاں یہود و نصارہ تنگ کریں تو مارس پر چلے جاؤ. اچھا مارس کسی اور اللہ نے بنایا، وہ بھی ہمارے خدا کا یار، ادھر بھی تو جا کے بھی بستیاں آباد کر رہے ہیں. تو اینڈ سیکنڈلی اقبال وچ واز دا اسٹرانگسٹ پارٹ اینڈ دا ٹفسٹ پارٹ ان دا بک کہ اقبال نے مرغدین کے اوپر، مارس کے اوپر پورا چیپٹر لکھا ہے جاوید نامہ میں. اینڈ یو لاف آؤٹ کہ اقبال جب جو بندہ انہیں متعارف کرا رہا ہے مرغدین دی مارس، ہی از این ایسٹروناٹ، اور وہ اقبال کو بتا رہا ہے کہ یہاں کیپٹلزم نہیں ہوتا، یہاں لوگ ہر وقت خوش رہتے ہیں. بہت ہی وہ کیمرہ آن والی گفتگو نہیں ہے، امیزنگ گفتگو ہے. لیکن تو وہاں پر اقبال کی جو شاعری، کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ایکشن میں ہیں، تو وہ اقبال یہ ہمیں متعارف کرا رہے ہیں. کیا ہوا کیوں ہوا کن تیرا نشتر تحقیق، ہوتے نہیں کیوں تجھ سے ستاروں کے جگر چاک، تو
ظاہر و باطن کی خلافت کا سزاوار، کبھی شعلہ بھی ہوتا ہے غلام خس و خاشاک. یار یہ ظلم دیکھیں، کیا شعر ہے. شعلہ دیکھ کے خس کی جان نکل جاتی ہے، اور آج تم شعلہ ہو کے خس کے در پہ ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور بھائی اب یہ وہ افسوس وغیرہ سے آگے کی بات ہے. افسوس تب کیا جاتا ہے کہ ہمارے پاس اکیڈمی ہوتی ہے آکسفورڈ جیسی، اور تب ہم کہتے کام نہیں بن رہا. اینٹوں کے بھٹوں کے ساتھ ہم ناسا کا مقابلہ کرنے چلے ہیں بھائی، تو اس کے اوپر احتیاط کی ضرورت ہے. بغیر پڑھے میں آج تک مسٹر بکس پر لائن میں نہیں لگا، تو افسوس ہمیں ہونا نہیں چاہیے. ہم نے افسوس تب ہوتا ہے کہ قیصر بھائی میں نے بہت محنت کی، مجھے صلہ نہیں ملا، بہت افسوس ہوا. بھائی میں نے کیا کیا رسول کے لیے، اللہ کے لیے؟ مجھے حمیت باپ حمیت رسول سے زیادہ ہے اس دور میں. مجھے اقبال پر بات کر دو، آپ پاس ہیں نیڑیوں کے لنگ جاؤ گے تسی، وہی گل میں تہانوں کہاں تسی مینوں اتھوں پھڑ لیندے. دیٹ ٹیلز کہ میری پریفرنس ہی مختلف ہے. تو اس کے اوپر اتنا دکھ نہ کیا کریں، بس ٹھیک ہو رہا ہے ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے نا. اور سب سے بڑھ کے اقبال واز تھور. اچھا یار ایک بات میں اپنے استاد و مرشد کا ذکر کرتا ہی رہتا ہوں، قیصر بھائی سے بھی کر رہا تھا. احمد جاوید صاحب جمعے کو لاہور میں خطبہ دیتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بدھا کی ٹرانکویلٹی کے آگے آج کا ہر آدمی بونا ہے، اتنا پیسفل. اور کبھی آپ وہ خطبات بہاولپور جنہوں نے لکھی ہے مولوی عبدالحق صاحب، آپ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کے خطبات بہاولپور میں بدھا پر رائے پڑھ لیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے بدھا کی ہماری رائے کیا ہے، یہ حضرت عیسیٰ سے بھی پہلے کیا ہے. اب بدھا کی آئیڈلسٹ اسپرچویلٹی کے آگے اقبال نے ایکٹیو اسپرچویلٹی کا تصور دیا جو مسلم تہذیب میں اس سے پہلے نہیں تھا. نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. اور اس کے اوپر اگر آپ میں سے کوئی اہل تشیع طالب علم ہو، وہ وقت نکال کے ڈاکٹر علی شریعتی کو پڑھیں. وہاں پر ڈاکٹر علی شریعتی نے کیا خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا کہ جب مصر میں لوگ قتل ہو رہے تو بدھا جنگل میں بیٹھا اپنا ذاتی خدا ڈھونڈ رہا تھا، میں بدھا کے پیچھے نہیں چلوں گا. تو وہاں سے اقبال نے ڈرائیو کی کہ ہماری اسپرچویلٹی از انتہائی ایکٹیو. ہماری تلواروں کے اوپر خون نہیں لگا ہوتا، ہماری بہت طاقتور تلواریں ہیں لیکن ان کے اوپر خون نہیں لگا ہوتا، مگر ہمارے وہی نرم دم گفتگو اور گرم دم جستجو والی شخصیات ہمارے پاس ہیں. تو بس یہ میں چاہوں گا قیصر بھائی دور سے آئیں، آپ لوگ ان سے سوالات بھی پوچھیں اور وہ بھی. اور آخر میں یہی بات ہے کہ اگر آپ آج کسی قریبی جیل میں جائیں اور وہاں جا کے وہ آدمی جس کو صبح سزائے موت دینی ہو کیونکہ اس نے 3-4 بچوں کو قتل کیا ہے، اس کو بھی پوچھیں بھائی اچھی باتیں 10 لکھ دو، تو وہ لکھ دے گا. یہاں سے آپ کو آج کا سب سے بڑی بات خود کو تفکر کرنا چاہیے کہ خیالات کو ذہن کی تحویل میں دے دینے سے آپ نہ مذہبی ہو جائیں گے نہ نیک ہو جائیں گے. اس بات کے اوپر بہت احتیاط کریں. مطلب کہ قرآن کو حافظے کی تجوری میں بند کرنے سے میں آپ کو کم از کم مذہبی آدمی نہیں مانوں گا. مذہب تھورو اینڈ تھورو ایکسپریشن ہے، مذہب تھورو اینڈ تھورو محنت ہے، مذہب تھورو اینڈ تھورو ایک ایسی شخصیت بننا ہے کہ وہ آپ کے تمام عقائد کو ماننے پہ تیار ہو جائے.